جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، یعنی ہر مسلمان کو چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی محبت میں نہایت مضبوط رہے اور خدا تعالیٰ کے برابر کسی کی محبت اس کے دل میں نہ ہو۔ یہی وجہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محبت الہی میں سرشار تھی، اور آپ ہمیشہ یہ دعا فرما کرتے تھے، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی ومن الماء البارد، یعنی اے اللہ تو اپنی محبت کو میری جان سے، میرے اہل و عیال سے اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ مجھے محبوب بنا۔ پیدائش کا سب سے بڑا مقصد، بزرگوں نے لکھا کہ انسان کی پیدائش کا سب سے بڑا مقصد اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، یعنی اللہ کی محبت انسانی زندگی کا راز ہے۔ اگر دل میں محبت الہی کی آگ نہ ہو تو وہ دل گوشت کا ایک بے جان سا ٹکڑا ہے۔ محبت کا معنی یہ کہ ہمیں خدا کے لیے مرنا اور خدا کے لیے جینا آ جائے۔ خدا کے لیے جینے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دنیا اور دنیا کی چیزوں سے تعلق ختم کر لے اور گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر عبادت کرنے لگے، بلکہ دنیا کے تمام تعلقات کے وجود میں رہ کر اپنے معبود حقیقی کو نہ بھولے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے دنیا میں بھی فائدہ اٹھائے، یعنی شادی بھی کرے، کھائے پیے بھی، اللہ کے مخلوق سے بھی ملے، بازار سے سودا وغیرہ بھی لائے، تجارت اور کاروبار بھی کرے، یہ سب کچھ کرے، لیکن ہر کام میں خدا تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی پیش نظر ہو۔ دنیا کی محبت اس کے دل میں جگہ نہ کرنے پائے۔ خدا کے لیے جینے کا مطلب سمجھنے کے لیے ایک بزرگ کا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ایک بزرگ دریا کے کنارے رہا کرتے تھے۔ ایک روز انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ایک کھانا لے کر دریا کے اس کنارے پر جاؤ اور وہاں پر جو فقیر بیٹھا ہوا ہے اس کو دے آؤ۔ بیوی نے کہا کہ دریا پر نہ کوئی پل ہے اور نہ کشتی ہے، اور پھر دریا اس قدر گہرا ہے کس طرح عبور کر سکتی ہوں؟ ان بزرگ نے کہا، دریا کے کنارے جا کر کہنا، اے دریا میرے شوہر کی حرمت سے جس نے کبھی مجھ سے صحبت نہیں کی مجھے راستہ دے دے۔ بیوی یہ سن کر حیران ہو گئی اور اس نے اپنے دل میں کہا کہ انہوں نے میرے ساتھ 12 صحبت کی اور کئی بچے بھی پیدا ہوئے اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے صحبت ہی نہیں کی۔ بہرحال بیوی فرما بردار تھی، اپنے شوہر کے حکم کے مطابق دریا کے کنارے پہنچی اور اسی طرح کہا تو دریا نے راستہ دے دیا اور وہ پار ہو گئی۔ اس کنارے پر پہنچ کر فقیر کے سامنے کھانا رکھا، اس نے کھایا۔ پھر جب عورت نے واپسی کا ارادہ کیا تو سوچنے لگی کہ آتے وقت تو میں دریا عبور کر کے آ گئی، اب میں واپس کس طرح جاؤں؟ فقیر نے خود ہی اس سے پوچھا، بتلا تم کس طرح آئی تھی؟ عورت نے ساری بات کہہ سنائی۔ فقیر نے کہا جا کر یہ کہنا کہ اے دریا اس فقیر کی حرمت سے مجھے راستہ دے دے، اس نے 30 برس سے کھانا نہیں کھایا۔ عورت کو پھر تعجب ہوا، اس نے اپنے دل میں کہا کہ اس شخص نے ابھی میرے سامنے کھانا کھایا ہے۔ میرک نامی ایک بزرگ تھے، ایک درویش کو ان کی زیارت کا شوق ہوا۔ اس درویش میں کرامت تھی کہ وہ جو خواب دیکھتا وہ سچا ہوتا، اس کی تعبیر بعین ہی وہی ہوتی تھی جو کچھ وہ دیکھتا تھا۔ جب وہ درویش زیارت کے شوق میں حضرت میرک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف روانہ ہوا تو راستے میں ایک منزل پر خان میں سنا کہ حضرت میرک مر گئے۔ صبح کو اٹھا تو بہت افسوس ہوا کہ جس شخص کی زیارت کے لیے میں نے اتنی مسافت طے کی وہ بیکار ہو گئی، اب کیا کرنا چاہیے؟ سوچا کہ اچھا چلو وہاں چل کر ان کی قبر ہی کی زیارت کر لیں گے۔ چنانچہ جب وہاں پہنچا تو اس نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ حضرت میرک کی قبر کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا وہ تو زندہ ہے اور تم قبر کی بابت پوچھتے ہو۔ وہ درویش حیران رہ گیا کہ میرا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہوتا تھا، آخر یہ خواب جھوٹا کس طرح ہو گیا؟ بہرحال درویش حضرت میرک کی خدمت میں پہنچا اور ان کو سلام کیا۔ حضرت میرک رحمۃ اللہ علیہ اس درویش کو دیکھتے ہی فرمانے لگے، اے خواجہ حقیقت میں تمہارا خواب سچا تھا، مگر قصہ یہ ہوا کہ میں ہمیشہ خدا کی یاد میں مصروف رہتا تھا، لیکن آج کی رات میں خدا کی یاد کو چھوڑ کر دوسرے کام میں مشغول ہو گیا تھا تو دنیا میں منادی ہو گئی کہ میرک کا انتقال ہو گیا۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بات کیسے سچی نکلی کہ زندگی نام ہی خدا کی یاد ہے۔ حدیث میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت،
یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اس کی مثال زندہ شخص کی مانند ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا ہے اس کی مثال مردہ جیسی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والا زندہ ہے اور اس کا دل زندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل رہنے والا مردہ ہے اور اس کا دل بھی مردہ ہے۔ جو شخص بھی اللہ سے سچی محبت کا رشتہ رکھتا ہے وہ ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پاتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کو اس طرح اپنے نزدیک محسوس کرنے لگتا ہے تو اس کی زندگی میں گناہ کی تمام راہیں بند کر دی جاتی ہے، گویا وہ گناہ کرنے کے لائق ہی نہیں رہتا، اور خدا کی محبت کے غلبے کی وجہ سے اس کی نظر میں سونا اور پتھر ایسا معلوم ہوتے ہیں۔ انسان میں توکل اور استغنا کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب دنیا کی جا و حشمت اور دولت اس کے سامنے آتی ہے تو اس طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا بلکہ منہ موڑ لیتا ہے۔ غلاموں کا غلام، ایک بادشاہ نے فقیر سے کہا مجھ سے کچھ مانگو میں تمہیں دوں گا۔ فقیر نے کہا میں اپنے غلاموں کے غلام سے کیا مانگو؟ بادشاہ یہ جملہ سن کر بہت حیران ہوا، پوچھا تم نے یہ کیا کہا؟ میں غلاموں کا غلام کس طرح ہو گیا؟ فقیر نے کہا کہ میرے دو غلام ہیں اور وہ دونوں تیرے آقا ہیں، ایک تو حرص دوسرے امید، یعنی جب تو حرص و امید کا غلام ہے اور دن رات انہی کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے تو یہ دونوں تو میرے غلام ہیں، یعنی میرے تابع ہیں، تو اس لیے تم میرے غلاموں کے غلام ہوئے، تو پھر میں تم سے کیا مانگوں؟ زندگی کا خلاصہ، سچ ہے جس شخص کے دل میں اللہ کی محبت جگہ کر لیتی ہے وہ دنیا کے بادشاہوں کو اور تخت و تاج اور دولت و ثروت کو ٹھکرا دیتا ہے۔ اس کے نفس کے تقاضے اس کے تابع ہو جاتے ہیں، وہ ہر قدم پر خدا کی مرضی تلاش کرتا ہے، حتیٰ کہ اپنے ساری زندگی اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ اس کی زندگی کا خلاصہ خدا کے لیے جینا اور خدا کے لیے مرنا ہوتا ہے۔ ان کے ہر عمل سے خدا کی محبت اور اس کی اطاعت ٹپکتی ہے۔ اسی کو حق تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی جو لوگ ایمان لائیں وہ اللہ کی محبت میں مستحکم اور مضبوط ہے۔